برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ تمام کو، جملہ اہل ایمان کو، پھر دولت ایمان و عمل کے ساتھ سید الایام جمعۃ المبارکہ عطا فرمایا اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی. حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آپ حضرات بخوبی جان گئے ہوں گے. پچھلے 2 جمعوں میں ماہ ربیع الاول شریف کی وجہ سے موضوع تبدیل رہا. اس سے پہلے ہمارا موضوع تھا وضو. نماز کے لیے سب سے پہلے وضو لازم ہے، بغیر اس کے نماز ہماری نہیں ہوتی. وضو کی عظمت و برکت و فضیلت آپ نے پیچھے بھی سماعت فرمائی، آج بھی سماعت کریں گے. ایک موقع پر اللہ کے رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. پتجھڑ کا موسم ہے، پتجھڑ کا موسم ہے جس میں پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں. سرکار ایک جگہ روکے، ٹھہرنے کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں کو بڑھایا اور پیڑ کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کے ہلایا. سرکار کے اس پیڑ کو جنبش کرنے سے، حرکت دینے سے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ پیڑ کہ جسے سرکار کے دست اقدس لگے ہے. تو اس سے پتے جھڑنے لگے. سرکار نے ارشاد فرمایا: اے میرے صحابہ، جانتے ہو کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے. گناہ صغائر، صغیرہ گناہ وہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پیڑ کے پتے جھڑ رہے ہیں جب بندہ مومن نماز کے لیے وضو کرتا ہے. ایک موقع پر آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے میرے صحابہ، یہ ذرا مجھے بتاؤ، کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول، میل کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 5 مرتبہ نہا رہا ہے دن میں، تو میل کب باقی ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں: ایسا ہی حال میرے اس امتی کا ہوگا جو نماز کے لیے، 5 وقتہ نماز کے لیے وضو کرے گا. 5 وقتہ نماز کے لیے وضو کرے گا. سیدنا امام الائمہ، سراج الامہ،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے، آپ ادھر دیکھیں مجھے دیکھیں، منتظمین کو ان کا کام کرنے دیں، آپ کا جب ذہن حاضر ہوگا تو آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہوں گی، انتظامیہ اپنا انتظام کر رہی ہے۔ ایک بات یہاں عرض کر دوں، جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جلدی آیا کریں، اور آپ لوگوں کے لیے ایک بات اور عرض کر دوں، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہو، اس مجلس میں اگر تمہارا کوئی بھائی آ جائے، اگر اس میں جگہ نہ بھی ہو بیٹھنے کی، صرف اس کو جگہ دینے کی نیت سے ہل ڈل جانا، تھوڑا سا کھسک جانا، یہ صاحب ایمان کی علامت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جگہ نہ ہو تب بھی ہل جھل کے اپنے بھائی کے لیے جگہ کو بنا لینا، یہ محبتوں کی علامت ہے۔ اس سے آپس میں خلوص محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، جو لوگ پہلے آ چکے ہیں سبحان اللہ، جگہ پا چکے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود اگر تمہارا کوئی بھائی آتا ہوا نظر آئے تو اپنی صف میں اگر جگہ ہو تو وہ جگہ اسے دے دو۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو عظمت و برکت و فضیلت صف اول کو حاصل ہے وہ صف ثانی کو حاصل نہیں ہے، جو صف ثانی کو حاصل ہے وہ صف ثالث کو حاصل نہیں ہے۔ ایسے ہی حکم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اول وقت میں آئے، اول وقت میں آ کر اول پوزیشن اختیار کریں۔ اب وہ تو ہمارے پاس وقت ہے نہیں، نیکیاں کرنے کی ہمیں فرصت ہے نہیں، صاف سی بات ہے، دنیا کے جھمیلوں میں ہم ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں مل پاتا۔ تو کم از کم جمعے کے دن تو جلدی آ جاؤ، کچھ کان پڑی بات کام دے گی، کچھ جائز ناجائز حلال و حرام کی تمیز تو ہوگی، کیونکہ کاروبار کرنا، تجارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور سچے امانتدار تاجر کے لیے فرمایا گیا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا امانتدار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ جب آؤ گے شرعی مسائل معلوم ہوں گے، جب معلوم ہوں گے جائز ناجائز حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوگی، جب پیدا ہوگی خوف خداوندی دل میں پیدا ہوگا، اللہ توفیق عطا فرمانے والا ہے، جب وہ توفیق عطا فرمائے گا تو تمہاری دنیا بھی بھلی ہوگی اور آخرت بھی بھلی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بات کہاں چل رہی تھی؟ یہ بیچ میں بات آ گئی ہماری اور بات کی کس تعلق سے بات ہو رہی تھی؟ جی وضو کے تعلق سے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت اچھا لگا، جواب دیں گے خوش ہوتا ہے میرا دل اور دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے، کیونکہ میرا مقصد ہے آپ کی اصلاح کرنا، قرآن و حدیث کا پیغام آج تک پہنچانا۔ آپ جب سننے کی منزل میں ہوں گے، سمجھنے کی منزل میں ہوں گے تو میں بھی کچھ تیاری کر کے آؤں گا، دل بھی میرا خوش ہوگا، اور میرا آنا اور جانا یہ سب سارے ثواب میں ہی ہوگا، اور آپ کا آنا جانا بھی ثواب میں ہی ہوگا۔ بھلے سے آپ فرض کی ادائیگی کے لیے آ رہے، چاہے رضامندی سے پڑھو یا قصد سے پڑھو، یہ فرض ہے۔ کیا کمال ہوتی ہے اگر فرض نماز پڑھ لی ہم نے تو؟ یہ کوئی کمال ہے؟ کمال تو تب ہے جب فرائض واجبات سنن کے ساتھ مستحبات کا عامل ہوگا، نوافل کثرت سے پڑھے گا، تب جو ذمہ ہے اسے ادا کر کے، جو فرض ہے واجب ہے سنت مؤکدہ ہے اس سے فارغ ہو کر کے جو نفل کرے گا تب ہے مزہ عبادت میں۔ یہ تو فرض ہے ہی ہمارے ذمہ، یہ تو ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہے۔
تو وضو کے مسائل پر گفتگو چل رہی تھی. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو وہ نہائے گا 5 وقت تو اس کا کوئی میل بدن پر باقی نہیں رہے گا. ایسے ہی نماز پہ پنجگانہ کے لیے جو وضو کرے گا اس کے جسم سے بھی گناہ صغائر ایسے ہی صاف ہو جائیں گے. بات میں کر رہا تھا امام اعظم پر، آپ نے بات پیچھے کو لڑا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ وصف خاص عطا فرمایا تھا کہ جو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ناخنوں کے نیچے سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، پیر دھوتا تو پیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام اعظم کو ایک ایسا وصف خاص عطا فرمایا تھا کہ وہ جھڑتے ہوئے گناہوں کو دیکھ لیتے تھے، اس کی مجسم شکل و صورت کو دیکھ لیتے تھے، اور جیسا پانی دیکھتے تھے ویسے ہی پانی کا حکم بیان فرماتے کہ یہ پانی پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ پانی ناپاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یہ ماء مستعمل ہے. آسمان کے پانی کا کیا حکم ہے، کنویں کے پانی کا کیا حکم ہے، نالے اور ندی کے پانی کا کیا حکم ہے، سمندر کے پانی کا کیا حکم ہے، حوض کے پانی کا کیا حکم ہے، اور برف کے پانی کا کیا حکم ہے. ہر پانی کا الگ الگ حکم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کر دیا. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قاضی فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے پانی کی 900 قسمیں بیان کی فتاوی رضویہ شریف کے اندر. اٹھا کے دیکھو، پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو ایسا عظیم مقام عطا فرمایا. تو ہم تو سوچتے ہیں، میں دیکھتا ہوں چونکہ طہارت نصف ایمان ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ. طہارت صغریٰ میں وضو آتا ہے اور طہارت کبریٰ میں غسل آتا ہے. مسائل آگے آگے بیان کروں گا. شرعی حکم ہے، اس میں نہ میں جھجکوں گا نہ میں شرماؤں گا، نہ آپ کو شرمانا چاہیے. جب حکیم سے ڈاکٹر سے اپنا مرض چھپائیں گے تو وہ علاج کیا کرے گا. آج کل کے ڈاکٹر بھی سوائے مشینوں کے ان کو بس اللہ ہدایت عطا فرمائے، بغیر رپورٹنگ کے وہ آگے قلم چلتا ہی نہیں ہے. پہلے کے حکام وہ تھے کہ نبض پر ہاتھ رکھتے ہی بتا دیا کرتے تھے. اور آج بھی ہمارے رامپور کے اندر ایک صاحب ایسے ہیں، عطار ہیں، وہ ایک مرتبہ وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے تھے. ان کا بیٹا بھی حکیم ہے، سب دوائیاں کر کے لا علاج، وہ جو ہے تھک گئے تھے. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا کہ بھائی ڈاکٹر کو بلاؤ کہ تاکہ ڈاکٹر آئے اور دیکھ لے، ذرا ابا کو کوئی انجیکشن دے دے حکیم صاحب کو تو طبیعت ٹھیک ہو جائے. جیسے ڈاکٹر کو بلایا اور بلانے کے بعد میں جیسے ڈاکٹر نے اور حکیم صاحب کی نبض پر ہاتھ رکھا تو حکیم صاحب کہنے ارے ڈاکٹر تجھے تو 3 دن سے پیچیش ہو رہی ہے، تو نے دوا دی نہیں ابھی تک. نبض پکڑی کس کی ہے؟ حکیم کی. دوا بتا کی دے رہے ڈاکٹر کو. یہ ہے علم طب، حکمت، جو اصل ہے ہماری. آج بھی ایسے حکما ہیں، جب تک نباتی نہیں آئے گی وہ صحیح معالج نہیں ہوگا، علاج نہیں کر پائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بات بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن واپس انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے، اس کے کرم سے اپنے موضوع سے ہٹوں گا نہیں.
امام اعظم کو اللہ نے یہ وصف عطا فرمایا، ایک دن بہت پریشان ہو گئے، گھبرا گئے دیکھ کر لوگوں کو، ایسے ایسے گناہوں کی شکل و صورت دیکھ کر کے وہ گھبرا گئے۔ پھر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے، عرض کیا اے بار الہ، یہ تیرا عاجز و لاچار بندہ مجبور بحث تیری بارگاہ میں ملتجی ہے، اے کریمہ، اے کارسازہ، اے بندہ نوازا، اے پروردگارا، اپنے حبیب کے تصدق و طفیل مجھ سے اس وقت کو تو واپس لے لے، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا بندگان خدا کی یہ حالت، ان کے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، اے اللہ مجھ سے تو یہ وصف واپس لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وہ وصف واپس لے۔ یہ گناہوں کے جھڑنے کا معاملہ ہے۔ ایک دن طہارت دیکھیے، باقی صفائی، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھائی جو لوگ بھی آ رہے ہیں بغیر بات کرے خاموشی سے اپنی جگہ جا کر کے لے لیں، نہ خود ڈسٹرب ہو نہ ادھر ڈسٹرب کریں کہ لوگ ادھر ادھر مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ برائے مہربانی اوپر جائیں، اور اوپر والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی صفیں پر کر کے جگہ بیچ میں خالی نہ رکھیں، اپنے آنے والے بھائیوں کو جگہ دیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو درود پاک پڑھے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ روم کی تلاوت فرما رہا ہے، سورہ روم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سرکار کو نماز میں متشابہ لگا، کیا لگا؟ متشابہ لگا۔ سرکار نے نماز مکمل فرمائی، مکمل فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو کامل طہارت کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہوتے، جن کی وجہ سے امام کو متشابہ لگتا ہے۔ کامل طہارت نہیں ہونے کی وجہ سے جماعت میں امام کو متشابہ لگتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کسی اور کا نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کامل طہارت کے ساتھ نماز میں شامل ہوا کرو۔ جو کامل طہارت کے ساتھ شامل نہیں ہوتا اس کی وجہ سے امام کو نماز میں متشابہ لگتا ہے۔ جس کے کامل طہارت نہ ہونے کی یہ بے برکتی ہے، جو مکمل طہارت حاصل نہ کرتا اس کی کیا برکتیں ہوں گی۔ ایک چیز یہ سمجھ میں آتی بات، کامل طہارت کے ساتھ اب اصلاح بھی تو جو لینا ہو دل میٹھی نظروں سے دیکھو، پلاتے ہیں ہلکی شراب اور قلم پر۔ اصلاح کا بھی ایک طریقہ ہے۔ میرے استاد کریم فرماتے تھے، ایک ہے نوشے جا کر لیجئے، تناول کر لیجئے، ایک ہے تھور لو ٹھوس لو نگل لو، مطلب ہے کھانا کھا لو۔ کیا ہے مطلب؟ کیا ہے؟ کھانا کھا لو۔ تھور لو ٹھوس لو نگل لو میں کتنا پیار ہے؟ نوشے جا کر لیجئے، تناول فرما لیجئے، اس میں کتنا پیار ہے، اور اس میں کیسا اخلاق ہے، اس میں اخلاق کا کیا عالم ہے۔ آج ہم اصلاح بھی کرتے ہیں اپنی یا اپنے ساتھیوں کی، تو ہمارا اصلاح کا بڑا عجیب انداز ہے۔ آپ ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ شہزادگان رسول، جگر گوش بطول، حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین، سیدنا امام حسن مجتبی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا دونوں بچپنے کی عالم میں، کم سنی کی عمر ہے دونوں شہزادوں کی، مسجد نبوی میں حاضر ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں، ایک بزرگ، ایک معمر شخص مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں، دونوں شہزادگان دیکھ رہے ہیں ان کے وضو کو۔ وہ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد
وہ آتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ نماز پڑھتے ہیں. دونوں شہزادے آپس میں بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں. بھائی جان، بھائی صاحب، کہو کیا بات؟ ہم نے ان چچا میاں کو دیکھا کہ انہوں نے جو وضو کیا وہ وضو ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے نانا جان کرتے ہیں. ہمارے نانا جان نے فرمایا ہے کہ ایسے وضو کرو. ان کی وضو میں خامیاں ہیں. اب ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ ہم بچے ہیں، یہ بوڑھے ہیں. ان کی اصلاح کا کیا طریقہ اپنایا جائے؟ اگر نہیں بتاتے ہیں شرعی معاوضہ ہوں گے ہم، اور بتاتے ہیں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی ہماری. اللہ کے رسول کا فرمانے، نانا جان کا فرمانے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم و توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اب ہم کیسے بتائیں کہ میاں چچا جان آپ کا وضو درست نہیں ہے؟ وہ ان کے شہزادے تھے جن کے لیے آقا کائنات نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ان کے شہزادے ہیں امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے شہزادے ہیں، جن پر تقوی، طہارت، علم ناز کرتا ہے، جن کے در کی گداگری کرتا ہے. تو دونوں شہزادوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے جب چچا میاں نے نماز پوری پڑھ لی تو دونوں ان کی خدمت میں گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کے رسول کے شہزادے فرمائے کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ کہا ہاں چچا جان بس اللہ کا کرم ہے، سب خیریت ہے، بس ایک گزارش آپ سے کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے بھائی حسین مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اچھا وضو کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں اچھا وضو کرتا ہوں. بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ چند لمحات ٹھہرے، ہم دونوں کا وضو دیکھ لیں، جس کا وضو کامل ہو اس کی حمایت کرتے اور جس کا وضو ناقص ہو اس کی اصلاح کرنا. کیا انداز ہے کریمانہ ہے. یہ راستی کی تیغ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس، یہ خنجر آہن نہیں، یہ خنجر اخلاق تھا. اخلاق کی مار بہت بڑی مار ہوتی ہے. کہتے چلو چلو. دونوں شہزادے گئے، اب وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے. بڑے میاں دونوں کا وضو دیکھ رہے ہیں کہ کیسا وضو کر رہے ہیں. جب دونوں نے وضو کر لیا تو ان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری آئے. چپٹ گئے دونوں شہزادوں سے، کہنے لگے اللہ کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، اے شہزادگان رسول یہ اصلاح کا طریقہ واقعی آپ ہی کے گھر سے مل سکتا ہے، کسی اور گھر سے نہیں مل سکتا. دونوں شہزادوں کا وضو کامل و اکمل ہے، میرا ہی وضو ناقص تھا. اب میں سمجھا کہ وضو کیسے کرنا ہے، میں وضو کرتا ہوں، میرا وضو. یہ ہے اخلاق، یہ ہے صرف یا حسین کے نعرے لگا لینے سے، محرم میں جیسے جلوس کر لینے سے یہ حسین کی کامل محبت نہیں ہوگی، نہ حسن سے کامل محبت ہوگی. محبت تب ہوگی سچی تمہاری جب تم ان کی سیرت و کردار کو اپنے اندر جگہ دو گے، اپنے آپ کو ان کی محبت میں ڈھال کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، تبھی تمہاری یہ محبت کاملہ کہلائے گی. سمجھ میں آ رہی بات چونکہ وقت پورا ہو گیا، میں اپنی بات کو یہی مکمل کرتا ہوں. آخری بات عرض کر دوں،
صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی محمد امجد علی قادری برکاتی رضوی نوری خلیفہ اعلیٰ حضرت و تلمید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما، کیسی جلیل القدر شخصیت ہے حضرت صدر الشریعہ کی. معلوم ہے اعلیٰ حضرت نے ان کے ذمے کیا ڈیوٹی دی تھی؟ جب جامعہ مرکز علم و عرفان جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف کا قیام عمل میں آیا تو اعلیٰ حضرت نے ان کے ذمے کیا ڈیوٹی لگائی تھی معلوم ہے؟ ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی تھی کہ جتنے یہ مفتی ہیں جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے یہاں سب کامل پڑھاتے ہیں، کوئی ناقص نہیں ہے. یہاں پر منظر اسلام میں فرماتے ہیں سب کامل پڑھاتے ہیں، کوئی ناقص نہیں ہے پڑھانے والا. ان کے لیے صدر الشریعہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جب یہ نماز کے لیے مسجد میں آئے اور وضو کریں تو ان کا وضو چیک کر لینا کہ یہ فرائض اور واجب سنتیں اور مکروہات کا خیال رکھتے بھی ہے کہ نہیں ہے. جس کا وضو کامل نہ دیکھو ان کی اصلاح کرتے رہو. بڑے بڑے مفتیوں کی اصلاح کے لیے صدر الشریعہ کو اعلیٰ حضرت نے مقرر کیا. یوں ہی صدر الشریعہ نہیں بن گئے وہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایسی محبت تھی اور ایسی مودت تھی اور اعلیٰ حضرت کو بھی صدر الشریعہ سے ایسا پیار تھا کہ جب کبھی آپ اعظم گڑھ سے بریلی شریف واپس آتے تھے تو دروازے پر آواز کیا کہہ کے لگاتے تھے؟ کہتے تھے اعظم گڑھ کا ایک جوراہا آیا ہے، اعلیٰ حضرت سے عرض کر دیجئے گا. تو اعلیٰ حضرت کھانا تناول فرماتے ہوتے تھے، ایسے ہی کھانا چھوڑ کے صدر الشریعہ کی محبت میں آ جاتے تھے. ان کو استقبال کرتے. ایک شاگرد، ایک طالب علم، ایک مہمان رسول کی عزت و عظمت، ایک عالم دین کی عزت و عظمت کا اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ درس دیا ہے. علماء کی، حفاظ کی، قراء کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ، اس لیے کہ وہ نائبین رسول ہیں، ان کا مقام مرتبہ بلند ہے، اللہ نے انہیں یہ عزت دی ہے. تو یہ صدر الشریعہ کو اعلیٰ حضرت نے وضو چیک کرانے پہ لگایا تھا. وضو میں انشاءاللہ اگلی جمعے کو بیان کروں گا کہ مسائل کیا ہیں. یہ فضیلتیں یہاں تک آ گئی، جلدی آئے کیونکہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں لوگ بہت دیر سے آ رہے ہیں. بس وضو میں 4 فرض ہیں، 16 سنتیں ہیں، 21 مکروہات ہیں. 41 باتوں کا جاننا ہر نمازی کے لیے لازم و ضروری ہے. اس میں کوتاہی ہرگز نہ کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صرف فرض پر بولنے آؤ تو کئی جمعے گزر جائیں گے. اس لیے وقت سے تشریف لائیں اور آ کر کے اپنی جگہ کو حاصل کریں اور مسائل کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عمل کریں. اللہ توفیق دینے والا ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات کرام، آپ تمامی حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہر 15 دن پر ہونے والا عورتوں کا اجتماع اس اتوار کو یعنی پرسوں دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک جناب عبدالباسط برکاتی صاحب کے مکان پر منعقد ہوگا، وشال انگلش اسکول کے پاس. لہٰذا تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے خواتین کو اجتماع میں ضرور بھیجیں اور دین کی معلومات حاصل کریں. اس میں لکھا نہیں ہے، حضرت نے بتایا. حضرت عالم باعمل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب مصباحی، چیف قاضی ادارہ شریعہ کرناٹک کی اہلیہ محترمہ تشریف لا رہی ہیں، مبلغہ. وہ انشاءاللہ العزیز بیان کریں گی. آپ حضرات اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویوں کو، بچیوں کو آپ اس اجتماع میں ضرور بھیجیں وقت کی پابندی کے ساتھ، تاکہ وہ دین سیکھیں اور کامیاب خود بھی ہوں اور اپنی اولاد کو بھی کامیاب بنائیں. جو حضرات سنتیں پڑھ چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اگلی صفوں کو پر کریں. جب خطیب ممبر پر چلا جائے اس وقت کوئی بھی آگے پیچھے ہرگز نہ ہو.
آپ میری اوپر والوں سے بھی گزارش ہے کہ اوپر کی صفحے مکمل کریں اور باہر سے آنے والے جلدی اوپر کو تشریف لے جائیں.